بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات بلکہ پاکستان بھر سے بہت ہی اہم خبریں آ رہی ہیں، اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے، وہ مافیا جو یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان کے عام انتخابات میں کروڑوں عوام، کروڑوں پاکستانی جنہوں نے ووٹ دیا ہے، ان کے ووٹ پر بآسانی ڈاکہ ڈالا جا سکے گا اور ان کو محکوم بنایا جا سکے گا اور ان کے ووٹوں کی بے توقیری کی جا سکے گی، اور وہ ٹولہ جو نہ آئین کو کچھ سمجھتا ہے، نہ کوئی جمہوریت کو کسی نے سمجھا، نہ قانون کو سمجھا، نہ اس نے عدالت کو سمجھا، اور انہوں نے پچھلے 23 مہینے سے جو پاکستان کو ایک جنگل کے قانون میں تبدیل کیا اور پاکستان ایک جنگل بنا کے رکھ دیا، ایک عقوبت خانہ بنا کے رکھ دیا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ سارے مل ملا کے الیکشن چوری کریں گے اور الیکشن چوری کرنے کے بعد جو چاہیں گے وہ کریں گے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا اور ایسا ہونا بھی نہیں ہے۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بس 8 دن کی بات ہے، 10 دن کی بات ہے، سب چیزیں نارمل ہو جائیں گی۔ تو میں کہتا ہوں 8-10 دن تو کیا، یہ 80 دن بھی لے لیں، 80 ہفتے بھی لے لیں، 80 مہینے بھی لے لیں، تو یہ سچویشن ان کے قابو میں آنے والی نہیں ہے، کیونکہ قانون قدرت یہی ہے اور یہ مہذب دنیا ہے اور ترقی یافتہ دنیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہر کوئی سارے کے سارے بھیڑ بکریاں ہیں یا سب پہ کنٹرول حاصل کر لیا جائے گا۔ آج جمعہ تھا، لیکن آج احتجاج ہوا، بھرپور احتجاج ہوا، اور صرف سندھ کی حد تک میں بتاؤں کہ جی ڈی اے نے جہاں وہ مقامی طور پہ جو دھاندلی ہوئی ہے، صرف سندھ کی حد تک، اور جی ڈی اے کے ساتھ جو دھاندلی ہوئی ہے، اس چوری کے خلاف، اس ڈاکے کے خلاف پورا سندھ جو ہے انہوں نے احتجاج کیا، اور سندھ اور پنجاب جو شاہراہ ہے وہ بلاک کی، اور وہ مکمل طور پہ بند ہوئی، روڈ بلاک ہوا، پہیہ جام ہوا، اور ہزاروں لوگ نکلے اور ہزاروں لوگوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا، پرامن احتجاجی مظاہرہ کیا اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ یہ ابھی شروعات ہیں، اور یہ صرف ایک جماعت کی طرف سے ہیں، جی ڈی اے کی طرف سے اور سندھ سے ہیں، صرف ایک جماعت کی طرف سے یہ شروعات ہے۔ اس کے ساتھ جماعت اسلامی ہے، اور اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف ہے، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب آ چکے ہیں، بلوچستان کی تمام جماعتیں آ چکی ہیں، کیونکہ بلوچستان میں تمام مقامی جماعتوں کو فارغ کر کے اور 3 جماعتوں میں برابر حصہ تقسیم کر دیا گیا، اور بلوچستان کو حوالے کر دیا گیا ان لوگوں کے فیک مینڈیٹ کے، جعلی مینڈیٹ کے حوالے کر دیا گیا۔ اندرون بیرون ملک جو پلیئرز ہیں وہ بیٹھے ہیں، بلوچستان کو کیسے کھانا ہے، بلوچستان کی سونے کی کانوں پہ کیسے قبضہ کرنا ہے، اور پاکستان کے اندر جو کچھ پرائیویٹائزیشن کے نام پہ بندر بانٹ ہونی ہے، کسی کی نظر امریکہ کے ہوٹل پر ہے، کسی کی نظر فرانس کے ہوٹل پر ہے، کسی کی نظر پی آئی اے کی جو اندرون ملک جائیدادیں ہیں ان پہ ہے، یہ آنے سے پہلے ہی، اور کسی کی نظریں ریکوڈک کے 50 ارب ڈالر پہ ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اسی لیے یہ سارے کا سارا اتنا بڑا مذاق اور اتنا بڑا دھندا کیا گیا پاکستان کے خلاف، پاکستان کے عوام کے خلاف، پاکستان کی جمہوریت کے خلاف۔ تو سچویشن جو سمجھتے تھے کہ بالکل ان کے قابو میں ہے اور بالکل کوئی اٹھے گا ہی نہیں، کوئی آواز ہی نہیں آئے گی، لیکن آوازیں نہ صرف اٹھ رہی ہیں بلکہ یہ الیکشن چوری اور الیکشن پر ڈاکہ ان کے گلے کا پھندا بنتا جا رہا ہے، ان کے گلے کا پھندا، کیونکہ اس سے بڑی غداری کوئی اور نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی آئین شکنی کوئی اور نہیں ہو سکتی کہ آپ عوامی مینڈیٹ کو نہ صرف چوری کریں بلکہ سینہ زوری بھی کریں، اور اس کے بعد کہیں کہ ہم نے آپ کو گھروں سے نکلنے بھی نہیں دینا، اور یہ بندر بانٹ ہم نے کر لی ہے۔ اور وہ جو لندن پلان ہے، لندن معاہدہ ہے، وہ بھی اب منظر عام پہ آنے والا ہے، اور لندن پلان اور لندن معاہدہ جب گیو اینڈ ٹیک کے سودے جو ہیں وہ منظر عام پہ آئیں گے تو میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں کو اپنا منہ چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آج ایک طرف یہ احتجاج ہوا، دوسرا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو ایک بریک تھرو ہوا ہے پی ٹی آئی کا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا، پھر جماعت اسلامی ہے، بلوچستان بی این پی مینگل ہے، پختونخوا ملی عوامی پارٹی محمود خان چغزئی صاحب ہیں، نیشنل پارٹی ہے، جمہوری وطن پارٹی ہے، اور جمہوری وطن پارٹی کے ساتھ ساتھ جو قومی وطن پارٹی ہے، اے این پی ہے، یہ ساری کی ساری جماعتیں اس وقت سراپا احتجاج ہیں، ابھی شروعات ہیں۔ تو آج پہلا مظاہرہ کیا گیا، اور اس کے بعد آج ایک بہت بڑی پریس کانفرنس پاکستان تحریک انصاف نے کی اسلام آباد میں، اور اس کے پیرالل جیسے ہی اناؤنس کی، کیونکہ
जो जो चोर हैं, जिन्होंने चोरी की है, जिन्होंने डाका डाला है, और ये पूरी दुनिया कह रही है, आलमी ज़राए अबलाग कह रहे हैं, और मैंडेट चोर किसे कह रहे हैं, इन जो आने वाले हुक्मरान जिनको मुसल्लत करने का इरादा है उसे मैंडेट चोर कहा जा रहा है। और उन मैंडेट चोरों को पाकिस्तान की ज़ुमाम कार, पाकिस्तान के अरबाब इक़्तिदार बनाना चाहते हैं, उनको इक़्तिदार देना चाहते हैं। ये सब कुछ, और ये सब कुछ क्या आसानी से हो सकेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी तो मौलाना साहब जो कि पीडीएम के सरबराह हैं, उन्होंने तो अभी शुरुआत की है, और अभी और बहुत से ऐसे गवाहान हैं, ऐसी शहादतें हैं जो आएंगी और मौजूदा दौर के बारे में आएंगी, तो उसके बाद क्या होगा ये आप खुद तसव्वुर कर सकते हैं। फिर एक और बात भी, हर तीसरे दिन कोई ना कोई एक वो फिलर छोड़ा जाता है कि जनाब रातों रात एक फ़ोन आया, और फ़ोन आने के बाद उन्होंने कहा कि देख लें, फिर मार्शल्लाह का भी ऑप्शन है। कोई मार्शल्लाह नहीं लगना, मार्शल्लाह का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये जो आवाम है वो पहले ही बहुत तपे हुए हैं, वो सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे कि हम अपना वोट कास्ट करें, और हमारा वोट है, वोट की पर्ची है, वोट की ताकत से, बैलेट की ताकत से हम इस मुल्क में तब्दीली लाएंगे, इस्लाह लाना चाहते हैं। और अगर उनकी इस बैलेट को, उनकी इस वोट की पर्ची की बेकदरी की गई तो फिर आपको अंदाजा कि क्या होगा। ये बात जहन में रखिएगा कि पहले सॉफ्ट कू होता है, और सॉफ्ट कू को अगर क्रश किया जाए, नरम इनकलाब को, नरम तब्दीली को, आईनी और कानूनी और जमहूरी तब्दीली को रोका जाए, और वो भी जबर के जरिए रोका जाए, और उसको डंडे के जोर पर उसको ना माना जाए, तो फिर अगला जो स्टेप होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। और उसमें फिर मैंने देखा है दुनिया भर के जब बड़े बड़े मैंने डिक्टेटर्स को मिलिया मेट होते देखा है, और फिर वो ठहर नहीं पाते। ये रिसेंट पास्ट है हमारा, और कोई पुराना नहीं है, रिसेंट पास्ट है। वकला तहरीक चली, और वकला तहरीक में आपने देख लिया कि क्या हुआ था। इसलिए गली गली बाजार बाजार में जो नारे लग रहे थे, क्या आप समझते हैं कि वो नारे दोबारा पाकिस्तान की गली बाजारों में लगें? अगर आप समझते हैं तो फिर आपकी मर्जी है, और वो भी अगर वो आ सकते हैं तो वो उन्हीं की तरफ, हालात उसी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि चीज़ें ऐसी हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जी आज इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें वाज़ेह तौर पर उन्होंने वो सारा के सारा डाटा दिखा दिया, फॉर्म 45 दिखा दिए। आलमी ज़राए ब्लॉग भी था, और कौमी ज़राए ब्लॉग, दोनों मीडिया के नुमाइंदगान थे, इंटरनेशनल एंड लोकल, सब के सब उनकी मौजूदगी में 100 अरकान कौमी असम्बली जो हैं वो वहाँ पे मौजूद थे। और उन मौजूदगी में ये पहली पार्लिमानी पावर शो था। हारने के बावजूद पार्लिमानी पावर शो सबसे पहले किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और उन्होंने ये दिखाया कि ये हमारे उम्मीदवार, ये हमारे मुंतखब अरकान हैं। और उसके बाद जो उन्होंने डाटा दिखाया, उस डाटा के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उन्होंने बता दिया कि हमारी 177 सीटें हैं, और हमारी तकरीबन 77 सीटें जो हैं वो चोरी की गई हैं, 77 सीटें गायब की गई हैं। उनका फॉर्म 45 दिखाया, फॉर्म 45 बाकायदा तौर पे मीडिया को तकसीम किया गया, और इसके बाद ऑनलाइन भी दिखाया गया, ऑनलाइन जारी भी कर दिया गया डाटा के सारे का सारा। वहाँ पे अयाज अमीर साहब, शौकत बसरा हैं, और रेहाना इम्तियाज़दार साहिबा थी, अलीमा खान भी आई हुई थी, और दीगर अरकान जो हैं, मेजर ताहिर सादिक हैं, ईमान ताहिर हैं, या इसके साथ साथ दीगर जो अरकान हैं उन्होंने भी, सिमाबिया ताहिर हैं, सब ने अपने अपने तजर्बात से आगाह किया कि किस तरीके से सारे का सारा डाटा जो है वो चेंज किया गया। सलमान अकरम राजा साहब ने बहुत अच्छी ब्रीफिंग दी, और उन्होंने बताया कि कितने हज़ारों की लीड को तब्दील कर दिया गया हज़ारों की शिकस्त में, हज़ारों की लीड को हज़ारों की शिकस्त में तब्दील कर दिया गया। और जिसके दिल में जो चाहा वो नंबर लिखे, फॉर्म 45 एक साइड पे, फॉर्म 47 अपनी मर्जी से बनाया गया, और जारी कर दिए गए नताइज। अभी चीज़ें अभी इनकी अकल में नहीं आ रही, और अभी तो इब्तदा है। सलमान अकरम राजा साहब ने जो बताया, और उन्होंने ये भी बताया कि नेशनल और सूबाई असम्बलियों के पहले टर्न आउट और बाद के दिए गए टर्न आउट में बड़ा फ़र्क है, यानी नकल के लिए अकल ज़रूरी होती है, वो भी नहीं है। वो कौमी असम्बली की और टर्न आउट है, सूबाई असम्बली का टर्न आउट है। पहले जो टर्न आउट जारी किया गया वो कुछ और है, बाद में जो टर्न आउट जारी किया गया वो और है। टर्न आउट से मुराद है कि कितना वोट डाला गया, पाकिस्तान के कितने अवाम आए और उन्होंने डाला। आलमी ऑब्जर्वर्स को उन्होंने अपील की कि आलमी ऑब्जर्वर को कि वो देखे कि धांधली किस तरीके से की गई, कैसे की गई। कराची में बड़े स्केल पर उन्होंने कहा जीत रहे थे हम, कराची की सारी सीटें जो हैं वो जीत रहे थे। वो सारे का सारा डाटा जो उन्होंने जारी कर दिया है। और कराची में तो बिल्कुल कराची में, लाहौर में, फैसलाबाद में ऐसी अंधेर नगरी मचाई कि पिंडी में
کہ بس آپ لکھتے جائیں اور نوٹ کو ایسا لگتا تھا جیسے پرچی آئی ہوئی ہے کہ اس کو جیتوا دیں، اس کو ہروا دیں، اس کو اتنے ووٹ دے دیں، اس کو اتنے ووٹ دے دیں. یعنی سارے کا سارا جو پروسیس ہے وہ 50 ارب روپیہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی آپ لوگوں کو، اگر آپ لوگوں نے پہلے سے ہی یہ تہیا کیا ہوا تھا کہ یہ کرنا ہے. تو یہ چیزیں جاری و ساری ہیں جی. اس کے بعد اب قومی وطن پارٹی کے آفتاب شیرپاؤ سے بھی رابطہ ہو گیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ابتدائی ملاقات ہو چکی ہے، مذاکرات ہو چکے ہیں، بات چیت ہو چکی ہے اور چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. لیکن اگلی بات میں آپ کو بتاؤں، دوسری طرف ایک پریس کانفرنس تھی عطا تارڑ صاحب کی اور مریم اورنگزیب صاحبہ کی، اور انہیں بھی اس وقت انہوں نے خیال آیا کیونکہ وہ تو دبک کے بیٹھے ہیں، ہارے ہوئے ہیں، وہ چوری شدہ مینڈیٹ جن کے پاس ہے، جو عوامی مینڈیٹ جن کے پاس چوری ڈکیتی والا ہے، وہ تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بس ایک طریقے صرف اقتدار مل جائے، ایک دفعہ اوتھ ہو جائے، بس ہم نے کچھ نہیں بولنا، ہماری بات ہو گئی ہے، ہمارے اوپر ہمارے سر کے سائیں بیٹھی ہیں اور وہ ہمیں سب کچھ کر دیں گے. لندن پلان ہے اور لندن معاہدے کے مطابق ہمیں تو یہ ملنا ہی ملنا ہے. نواز شریف صاحب کو بھی فارغ کر دیا، شہباز شریف صاحب کو لے آئے اور ادھر سے آ گئی ہیں محترمہ. تو بس انہوں نے کہا جی ہماری تو گل ہوئی ہوئی ہے، ساری گل ہو گئی ہے، باقی جائیں بھاڑ میں، آئین بھی، قانون بھی، جمہوریت بھی، دستور بھی، زمانہ بھی، سب کچھ، عوام کے ووٹ بھی سب گئے، بس ہمیں ہمارا کام ہو گیا. ہمیں چونکہ گارنٹی دی ہوئی ہے، ہم نے ایک معاہدے کے تحت، ہم نے ایک لندن پلان ہے کہ ہمارا معاہدہ ہوا ہے، پاور شیئرنگ ہوئی ہوئی ہے، گیو اینڈ ٹیک کے سودے ہوئے ہیں، ہم آپ کو جاری رکھیں گے، آپ ہمیں جاری رکھیں، ہم آپ کو تحفظ دیں گے، آپ ہمیں تحفظ دیں. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور اس کے اکارڈنگلی یہ چل رہا ہے. اور واقعتاً کیونکہ جب اس حد تک اندھیر نگری ہو، اس کے باوجود لیکن چیزیں اتنی اچھی نہیں ہیں، اگر یہ ان کا خام خیالی ہے کہ بہت جلد. تو بہرحال دوسری جانب آج عمر ایوب صاحب کو پشاور ہائی کورٹ نے ضمانت دی اور 1 مہینے کی ضمانت دی، اور یہ پہلا ہے جی سگنل موصول ہوا ہے کہ عمر ایوب صاحب کی ضمانت، اور اس کے بعد نامزد وزیر اعظم ہیں وہ نکلیں گے. آج سارے کے سارے اب ایکٹیو ہو چکے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب نے خبردار کیا ہے سب کو خبردار کیا ہے کہ جناب پارٹی کو متحرک کریں اور یہ گھروں میں چھپ کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ جیلوں میں ڈالیں گے، جیلوں میں ڈالنے کے لیے ہم جیلوں میں جانے کے لیے تیار ہیں، جو کرتے ہیں یہ کریں، لیکن ہم نے اب صبر سے کام نہیں لینا، بلکہ اب ہم نے سڑکوں پہ بھی آنا ہے اور ان کو بتانا بھی ہے ایگریسولی ہم اپنا حق لیں گے اور ہم چوری شدہ مینڈیٹ لیں گے. اس لیے یہ سب کا سب ہو رہا ہے جی. دوسری جانب ایک اہم سٹوری آپ کو دیتا ہوں. نواز شریف صاحب منصورہ سے ہار گئے اور بڑے پیمانے پر ہارے ہیں. ان کا نوٹیفیکیشن بھی، ان کی انتخابی عذرداری خارج کر دی گئی، نوٹیفیکیشن ہو گیا. لیکن آج کیا ہوا، ایک تو وہ جو ریٹرننگ آفیسر تھے، خاتون ریٹرننگ آفیسر تھیں، ان کو تبدیل کر دیا گیا. مزے کی بات ہے کہ ان کو تبدیل کر دیا گیا اور ان کو اچانک تبدیل کر دیا گیا، تبادلہ کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس ریٹرننگ آفیسر نے کیا کیا تھا، اس ریٹرننگ آفیسر نے رزلٹ تبدیل کرنے سے انکار کر دیا تھا. فارم 47 ان کی مرضی کا فارم 47 جاری کرنے سے انکار کر دیا تھا. اب ایک اور کام ہوا ہے. ایک تو یہ ہوا کہ الیکشن نتیجہ تبدیل نہیں کیا، اس کو ہٹا دیا گیا، اور اس کے بعد انتہائی آنیسٹ تھی، ظاہر ہے آنیسٹ ہے تو اس نے یہ سب کام کیا. دوسری جانب ایک اور کام کیا، آج انتخابی عذرداری نواز شریف صاحب کی بحال کر دی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں کیسے مان لوں کہ جی میں ہار گیا، مجھے ہارنا نہیں ہے، مجھے تو جتوانا ہی جتوانا ہے آپ لوگوں نے. لہٰذا چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن نے ان کی جو انتخابی عذرداری ہے وہ بحال کر دی ہے، اور بحال کر کے انہوں نے کہا جی کہ آپ فکر نہ کریں، ہم پوری کوشش کرتے ہیں آپ کو آپ کا حق دلانے کی. انجینئر امیر مقام صاحب کے خلاف تھا N11 شانگلہ سے جہاں فائرنگ ہوئی تھی، تو وہاں پہ امیدوار تھے سید فرین، ان کی درخواست مسترد کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور انجینئر امیر مقام کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بحال رکھا. یہ ایک طرف ہوا ہے. دوسری جانب ایک اور بات بھی آئی ہے، یہ جو وائٹ پیپر شائع کیا گیا ہے اور سب کچھ، انہوں نے کہا جی کئی پولنگ اسٹیشن سے ہمارے پولنگ ایجنٹس کو ہی نکال دیا گیا، اور آج کے اعداد و شمار سے ہماری قانونی ٹیم کو کافی معاونت ملے گی. اور دوسرا ایک اور بات بھی کی گئی، صرف یہاں تک نہیں رہا، شاندانہ گلزار نے یہ بتایا کہ 1.25 ملین ووٹ ہمیں صرف کراچی سے ملا ہے، 12,50,000، لیکن ہماری وہاں پہ کوئی سیٹ نہیں ہے. 12,50,000 ووٹ ہیں، سیٹ کوئی نہیں دی ہمیں. قومی اسمبلی میں دن 3 بجے تک ہماری 154 نشستیں تھیں اور کے پی سے ہماری 42 سیٹیں ہیں، کامیاب ہوئے، لیکن کمیشن نے صرف 32 ہمیں دیں، باقی ساری کھا پی گئے.
और इसी तरीके से रऊफ हसन साहब ने ये बताया कि हमारे 179 सीट हमारी होनी चाहिए और हम 85 नशिस्तें हमसे छीनी गई। 46 नशिस्तों का डाटा हमारे पास मौजूद है। बकिया नशिस्तों को डाटा को भी हम 24 घंटे में मुकम्मल कर लेंगे और ये डाटा जमात इस्लामी ने भी प्रोवाइड किया है, ये TLP तहरीक लब्बैक ने भी प्रोवाइड किया है। अब JUI भी साथ शरीक हो चुकी है, वो भी डाटा देंगे और इस तरीके से ये सारे का सारा मामला पहुंचेगा। तो तमाम अरकान आज मौजूद थे जी, और इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर जो कि नामजद वजीर आला हैं, उनकी सदारत में इजलास हो चुका और वहां पे भी सब कुछ हो रहा है और कल एक ताकत का मुजाहरा करना है, अवामी ताकत का, और ये सब कुछ हो रहा है। तो यह सिचुएशन जी, अब तक की इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।